یہ کہانی ہے ایمان کی، طاقت کی اور تکبر کے انجام کی۔ یہ ایک ایسے نبی کی داستان ہے جسے تاریخ کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک کو چیلنج کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب دنیاوی طاقت اللہ کی مرضی سے ٹکراتی ہے تو اصل میں ہوتا کیا ہے۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ذرا ایک لمحے کو رک کر اس جملے کا وزن محسوس کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ وہ گستاخانہ دعویٰ تھا جو ہماری کہانی کے مرکزی مخالف کردار یعنی فرعون نے کیا تھا۔ اچھا، تو یہ زمانہ تھا قدیم مصر کا، ایک ایسی سلطنت جو بے پناہ طاقت اور دولت پر تو کھڑی تھی، لیکن اس کی بنیادیں کمزوروں کے استحصال اور ان کی تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور اس سلطنت کا حاکم ایک ایسا شخص تھا جو صرف اطاعت نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ اپنی عبادت کا مطالبہ کرتا تھا۔ اس سلطنت میں دو الگ الگ حقیقتیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ ایک طرف تو تھے مصری جو شان و شوکت والے محلوں میں رہتے تھے، زرخیز زمینوں اور بھرے پورے بازاروں سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور پھر دوسری طرف تھے بنی اسرائیل جنہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ وہ صبح سے شام تک پتھر ڈھوتے تھے اور انہیں جان بوجھ کر اتنا کمزور رکھا گیا تھا کہ وہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں۔ لیکن پھر ایک خواب نے اس خدا کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کے سکون کو تہس نہس کر دیا، اور بس یہیں سے تقدیر کے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو وہ خواب تھا کیا جس نے فرعون کو ہلا کر رکھ دیا؟ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ بھڑکی ہے جو مصریوں کے گھروں کو تو جلا رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ زندگی میں پہلی بار اس متکبر بادشاہ نے خود کو کمزور اور خطرے میں محسوس کیا۔ تو جب اس نے اپنے کاہنوں کو بلا کر خواب سنایا تو ان کی تعبیر نے فرعون کا خون ہی خشک کر دیا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ فرعون کے سب سے بڑے ڈر کی تصدیق تھی۔ کہتے ہیں کہ خوف انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا۔ اپنی سلطنت کے خاتمے کے ڈر سے فرعون نے ایک ایسا حکم جاری کیا جو تاریخ کے سب سے ظالمانہ احکامات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ اسی ظلم و ستم کے بیچ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کا سفر موت کی سزا سے شروع ہو کر سیدھا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ ہے نا کمال کی بات؟ تو موسیٰ کی زندگی کا سفر کیسا تھا؟ دیکھیے، اللہ کے حکم پر ان کی والدہ نے انہیں دریا میں ایک صندوق میں ڈال دیا۔ وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل پہنچا، جہاں فرعون کی اپنی بیوی آسیہ نے اسے پایا اور گود لے لیا۔ یعنی وہ اسی شخص کے گھر میں ایک شہزادے کی طرح پلے بڑھے جو انہیں مارنا چاہتا تھا۔ جوان ہو کر ایک اسرائیلی کے دفاع میں ایک مصری کے قتل کے بعد وہ مدین کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں انہوں نے 10 سال ایک چرواہے کے طور پر گزارے، اور آخر میں ایک جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس انہیں اللہ کی طرف سے اپنا عظیم مقصد ملا۔ اس جلاوطنی کے دوران جب وہ صحرا میں بالکل اکیلے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ عاجزانہ دعا کی، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو مجھ پر اتارے میں اس کا شدید محتاج ہوں۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کیسے کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک جلتی ہوئی جھاڑی سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں۔ پھر حکم ملا، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ حد سے گزر چکا ہے۔ اس مشن کے لیے انہیں 2 بڑی نشانیاں دی گئی۔ ایک تو ان کا عصا جو سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا ان کا ہاتھ جو روشنی سے چمکتا تھا۔ اور موسیٰ نے دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا جائے۔ تو اس طرح موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں واپس پہنچے۔ اور یہ مقابلہ صرف 2 انسانوں کے بیچ نہیں تھا، بلکہ یہ زمینی جادو اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کے درمیان ایک کھلا چیلنج تھا۔ فرعون نے مصر کے سب سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو دھوکہ دینے والے سانپوں کا ایک بھرم پیدا کر دیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا، اور اس نے ان کے تمام جھوٹا جادو کو ایک ایک کر کے نگل لیا۔ اب جادوگر جو خود دھوکے اور نظر بندی کے ماہر تھے، وہ فوراً حقیقت کو پہچان گئے۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور چلا کر بولے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اپنے ہی ماہرین کا یوں ایمان لے آنا فرعون کے تکبر پر سب سے بڑی چوٹ تھی،
اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ فرعون کے انکار اور بڑھتے ہوئے ظلم کے بعد مصر پر بعض وارننگز کے طور پر اللہ کی نشانیوں کا ایک سلسلہ نازل ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد تو جیسے مصر پر عذاب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے ایک تباہ کن طوفان اور سیلاب نے فصلیں برباد کر دیں، پھر ٹڈیوں کے دل آئے جنہوں نے بچا کھچا سبزہ بھی کھا لیا، پھر جوؤں کی وبا نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا، پھر ہر کونے سے مینڈکوں کے لشکر نکلنے لگے، اور تو اور نیل کا پانی جو مصر کی زندگی تھا وہ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ ہر نشانی کے ساتھ فرعون کا دل اور سخت ہوتا گیا اور وہ اسے صرف جادو کہہ کر نظر انداز کرتا رہا۔ اور یہ سب ہمیں کہانی کے عروج کی طرف لاتا ہے، بنی اسرائیل کا وہ عظیم فرار اور فرعون کا آخری اور مہلک تعاقب۔ اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رات کے اندھیرے میں مصر سے نکال کر لے گئے، لیکن جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو صورتحال بہت مایوس کن تھی۔ ان کے سامنے گہرا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی پوری فوج آ رہی تھی۔ لوگوں کا خوف بالکل سمجھ میں آنے والا تھا۔ وہ چیخے، ہم تو پکڑے گئے، لیکن اس گہری مایوسی کے عالم میں موسیٰ کا ایمان بالکل نہیں ڈگمگایا۔ انہوں نے بڑے سکون سے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے سب سے بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگائیں۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، سمندر پانی کی دو بہت بڑی دیواروں کی طرح تقسیم ہو گیا، بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل بے حفاظت دوسری طرف چلے گئے۔ کوئی بھی عام انسان اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رک جاتا، لیکن فرعون کے تکبر نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی پوری فوج کو سمندر کے اس کھلے راستے میں تعاقب کرنے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی پار ہوا، پانی کی وہ دیواریں آپس میں مل گئیں، فرعون اور اس کی پوری فوج ڈوب گئیں۔ اپنے آخری لمحوں میں اس نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فیصلہ سنایا، آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن سکے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب دنیاوی طاقت کا مقابلہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس کا حتمی انجام آخر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تکبر کی بلند ترین دیواریں بھی ایمان کے ایک لمحے کے سامنے ریت کی طرح ڈھیر ہو سکتی ہیں۔